یہ آخری عشرے میں آدمی جو ہے اللہ کی چوکھٹ پر ہی جا کر بیٹھ جائے، اپنے معمولات کو توڑے۔ اعتکاف کی روح یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، روٹین، یہ بھی غفلت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک عادت بن گئی ہے، صبح اٹھتے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر دفتر جانا، پھر آنا ہے، پھر یہ، اس کے اندر پھر وہ آدمی کوئی جاگتا ہی نہیں، ہوش میں آتا ہی نہیں۔ وہ گویا کہ ایک بدہوش سا ہے، اور ایک وہ اپنا سائیکل چل رہا ہے۔ اس سائیکل کو توڑو، جیسے 5 دفعہ وہ سائیکل توڑتے ہو نماز کے لیے۔ آؤ یہاں آؤ، آؤ سجدے میں گرے، لوہے جبین تازہ کرے، یاد کرو اللہ کو دوبارہ، اپنا عہد استوار کرو دوبارہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح سال میں ذرا یہ 9-10 دن بھی ایک دفعہ توڑو اپنے روٹین کو، جاؤ وہاں ڈیرا لگا لو مسجد کے اندر اللہ کے طرف، سوائے جو ناگزیر ہوائی یہ انسانیاں ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے باہر، جاؤ وضو کرو، پھر آ کے بیٹھ جاؤ۔ محض فرحت حاصل کرنے کے لیے نہانے کی اجازت بھی نہیں، غسل واجب ہو گیا ہو، ورنہ پھر یہ کہ ڈھیلے بتاتے ہیں ہمارے علماء کہ وضو کی نیت سے جاؤ غسل کر کے آ جاؤ، اس لیے کہ معلوم ہے کہ آج آدمی کی جو عادت بن گئی ہوئی ہے روزانہ نہ نہائے تو طبیعت میں کسل رہتا ہے، لیکن اسی کو تو توڑنا ہے، اسی روٹین کو تو توڑنا ہے، اجازت نہیں ہے، اصلاً اجازت نہیں ہے۔ آپ جو ہے جو بھی ناگزیر، ہاں اگر آپ کو فرض کوئی ایسی شکل ہو گئی ہے، رات کو آخر سوئے تو ہے، سونے میں بدخوابی ہو گئی ہے، نہانا ہے تو جاؤ نہاؤ، ٹھیک ہے، غسل واجب ہے نہاؤ، اور یہ کہ پیشاب کی نہانے کی حاجت ہے، جاؤ پوری کرو، وضو کرو، وہاں چاہے یہاں سو، یہاں ذکر کرو، یاد کرو، جو کرو کرو یہاں پہ، اور اس میں بھی خاموشی۔ وہاں ہمارے یہاں آج کل اس کے اندر بھی بڑے لمبے لمبے چوڑے پروگرام شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں گپ بازی کر رہے ہیں۔ میں نے خود میدان عرفات میں لوگوں کو تاش کھیلتے دیکھا، تاش عرفات میں میں نے سنا یہاں پر اعتکاف میں تاش کھیلے جاتے ہیں۔ آپ بالکل نوجوان چھوکرے فضیلت سنی اعتکاف کی، ویسے بھی گھر سے بھاگنے کو جی چاہتا ہی ہے، کچھ دنوں کے لیے نکلے اس گھر سے، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، وہاں پہ گپیں بھی ہو رہی ہے، لطیفہ بازی بھی ہو رہی ہے، تاش بھی چلی، یہ اعتکاف ہو رہا ہے۔ یہ اتنی ہلکی شے نہیں ہے، یہ تو اس عبادت کا، رمضان میں جو روح بیدار ہوتی ہے یہ اس کا کلائمیکس ہے، بہت بڑی عبادت، لیکن اس میں لوگوں سے نہیں، تنہائی، غور و فکر، یا قرآن پڑھو، ذکر کرو، نوافل پڑھو، یا سوچو، جیسے حدیث میں آتا ہے وَأَن يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً وَسَمْعِي فِكْرًا، میرا دیکھنا ہو تو عبرت کا دیکھنا ہو کہ ہر شے سے میں سبق حاصل، اور میں بات کروں تو اللہ کے ذکر پر مبنی رہوں، اور میں خاموش رہوں، وَسَمْعِي فِكْرًا، اور تفکر و اعتبار جو حضور جا کر غار حرا میں کیا کرتے تھے، وہ اعتکاف تھا حضور کا، مکی دور کا اعتکاف تنہا میں۔ اور یہ روایت مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت تھی، حضور کے دادا بھی جا کر وہاں پر غار حرا میں بیٹھا کرتے، یہ ان کی ایک خاندانی روایت چلی آ رہی ہے، یہ جگہ تھی، اور وہ جگہ ایسی ہے عجیب سی، اب تو خیر بڑی بڑی عمارتیں ہائی ہو گئی ہیں، میں نے جب پہلا حج کیا تھا 57 میں، تو میں نے اس وقت جا کر دیکھا تھا، واقعتاً سیدھا کعبہ نظر آتا ہے، اور جیسے اس کو سلٹ لیمپ کہتے ہیں، وہ غار ہے ایسی کے سامنے ایک دراڑ سی بس کھلی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر سے وہاں بیٹھ جائیے، سیدھی نگاہ خانہ کعبہ پر جانا، تو کعبے کا مراقبہ بھی کیا جا سکتا تھا وہاں بیٹھ کر، دیکھنا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اور پھر اس یکسوئی کے ساتھ کوئی کعبے میں ہے تو نہ معلوم کیا کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وہاں وہ اعتکاف، یہی اعتکاف حضرت موسیٰ نے کیا تھا، 40 دن کا تب تورات ملی تھی، یہی 40 دن کا روزہ کیا رکھا تھا، یہ حضرت قرآن میں مذکور نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا تو قرآن میں مذکور ہے، حضرت عیسیٰ کا انجیل میں مذکور ہے، 40 روز کا روزہ اور اعتکاف پہاڑوں میں کیا جاتا ہے، تب انجیل یہی اعتکاف تھا جو حضور کر رہے تھے غار حرا میں، تب قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ تو اس کا ایک عکس، اس کی ایک جھلک ہونی چاہیے۔ میں نے روح اعتکاف پر ایک زمانے میں تقریر کی تھی، میں نے دیکھا چھپی ہوئی تھی، اب پتہ نہیں کہیں اویلیبل ہے یا نہیں، ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں تھی، ویسے عظمت صیام و قیام رمضان مبارک پر میرا کتاب کیا ہے، عظمت صوم، اس میں کہ پھر میں نے یہ انسان کے 2 وجود، اس کے بارے میں بھی خاصی وضاحت بتا دی، یہ وہ بھی میرا کتاب چاہے شاید بات میں ہوگی، تو فرمایا جب تم اعتکاف میں ہو تو ان کے ساتھ مباشرت کرو، دل کا حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جانا۔ قرآن مجید میں حدود اللہ کے لیے یا تو آتا ہے فلا تعتدوها، یہ اعتداء کہتے ہیں کسی حد کو کراس کرنا، تجاوز کرنا، اور جہاں زیادہ احتیاط کی بات ہے وہاں فلا تقربوها، آخری حد کے قریب تک نہ چلے جانا، مبادا کہیں غلطی سے قدم جو ہے ادھر پڑ جانا، جیسے حضور نے حدیث کے اندر بیان فرمایا الا لکل ملک حمل، ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوا کرتی تھی، اسی کے جانور اس میں چریں گے، کوئی رعیت میں سے کسی کی بھیڑ بکری، کسی کا کوئی جو ہے گھوڑا باندھی آ سکتا، اب اگر کسی کا گھوڑا یا کسی کی بھیڑ بکری چلی گئی وہ مجرم ہو گیا، پکڑا جائے گا، گردن ماری جائے گی، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بھی ایک محفوظ چراگاہ ہے، اللہ کی حما کیا ہے، محارمہ، جو چیزیں اس نے تم پر حرام کر دی ان کے قریب نہ جانا۔ تو دیکھو اگر کوئی چرواہا اپنی بھیڑوں بکریوں کو بالکل آخری حد تک لے جائے گا، اس بادشاہ کی جو وہ حد ہے،
تو اندیشہ ہے کہ بھیڑے بکریاں کہیں ایک چھلانگ لگائے اور بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائے، لہذا ذرا فاصلے پر رہا کرو۔ یہ ہے آخری حد تک نہ جاؤ بلکہ کچھ فاصلے پر رہو۔ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان کے قریب مت پھٹکو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کر رہا تاکہ وہ بچیں، تقویٰ کی روش اختیار کرے، حدود الہی کا احترام کرے، اس میں کہیں تجاوز تو دور رہا، اس کے قریب بھی نہ۔